بھارتی فوج کا طلبہ سے بنوائے گئے خطرناک ڈرونز تعلیمی اداروں کو جنگی کارخانوں میں بدلنے کا منصوبہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نادیہ نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ۔ آج ہم آپ سے ایک ایسی خبر پر بات کریں گے جو بظاہر تکنیکی ترقی کا جشن دکھائی دیتی ہے، لیکن حقیقت میں خطے کے امن کے لیے خطرہ نظر آتی ہے، ایک خطرے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ناظرین، بھارت کے شہر حیدرآباد میں واقع BITS پلانی حیدرآباد کے طلباء نے ایک سٹارٹ اپ کے نام سے اپولین ڈائنامکس کے تحت اپنی فوج کے لیے مقامی طور پر بنائے گئے جنگی ڈرونز تیار کیے ہیں۔ صرف 2 ماہ کے قلیل عرصے میں یہ ڈرونز بھارتی فوج کی مختلف یونٹوں کو فراہم کیے جا چکے ہیں، جن میں جموں، چندی مندر، پانا گڑھ اور اروناچل پردیش جیسے حساس مقامات شامل ہیں۔ دراصل سوال یہ ہے کہ محض ٹیکنالوجی کی ترقی ہے یا پھر یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے، جو کہ واضح طور پر ایک سوچا سمجھا منصوبہ نظر آتا ہے جو بھارت کے فوجی جنون کی ایک نئی شکل ہے۔ ناظرین، ایک وقت تھا جب دنیا بھر میں یونیورسٹیز تحقیق، تعلیم اور انسانی ترقی کا مرکز سمجھی جاتی تھی۔ بھارت نے اپنے تعلیمی اداروں کو فوجی فیکٹریوں میں بدلنے کا خطرناک فیصلہ کر لیا ہے۔ اپولین ڈائنامکس جیسے نوجوان طلباء کے بنائے گئے سٹارٹ اپ اب بھارتی فوج کے لیے کمبیٹ ڈرونز یعنی کہ جنگی ڈرونز تیار کر رہے ہیں۔ یہ ڈرونز کم لاگت کے ساتھ تیز ترین پیداوار کی صلاحیت رکھتے ہیں اور یہی بھارت کی اصل چال ہے، زیادہ سے زیادہ جلد از جلد اور کم خرچ میں ایسے ہتھیار بنانا جو میدان جنگ میں پاکستان کے دفاعی نظام کو مفلوج کر سکیں۔ یہ ایک سازش نہیں تو اور کیا ہے، یہ ایک نیا فیز ہے جسے ہم ڈرون سیچوریشن ڈاکٹرائن کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ میدان جنگ کو اتنے ڈرون سے بھر دینا کہ دشمن کے پاس روکنے کی صلاحیت ہی نہ بچے۔ ناظرین، یہ محض ایک ٹیکنالوجی پروجیکٹ نظر نہیں آتا، بلکہ بھارت کی فوجی پالیسی کا نیا ہتھیار ہے۔ جب تعلیمی ادارے فوجی ساز و سامان مینوفیکچرنگ یونٹس بن جائیں تو اس سے بڑا المیہ کیا ہو سکتا ہے کہ یونیورسٹیز کو کسی اعلی کار کے طور پر استعمال کرنا، وہ بھی اپنے مفاد کے لیے۔ پاکستانی ناظرین کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھارت اب محض روایتی ہتھیاروں پر نہیں بلکہ ان مینڈ وارفیئر یعنی کہ بغیر پائلٹ کے جنگی ٹیکنالوجی پر مکمل فوکس کر رہا ہے۔ اور کیونکہ یہ ڈرونز یعنی کہ انڈیجنس بھارت میں تیار کردہ ہیں، اس لیے ان پر نہ تو عالمی پابندیاں لاگو ہوتی ہیں اور نہ ہی بیرونی نگرانی۔ جموں جیسے حساس علاقوں میں ان ڈرونز کی تعیناتی اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ بھارت کی نظریں صرف چین پر نہیں ہیں بلکہ پاکستان پر بھی ہیں۔ اس وقت بھارتی اسٹیبلشمنٹ کا پورا فوکس ایک ایسے نظام کی تیاری پر ہے جو مستقبل میں پاکستان کے خلاف فیصلہ کن کردار ادا کر سکتا ہے۔ بھارت کا چین اور پاکستان کے خلاف ہونا یا پھر بھارت کے پاکستان اور چین کے خلاف پروپیگنڈے، اس سے کون آخرکار نہیں واقف۔ ناظرین، پاکستان کو اب محض اسلحہ کی دوڑ میں مقابلہ کرنے سے زیادہ اس ذہنیت کو توڑ کر دکھانا ہوگا جو نوجوانوں کو علم سے ہٹا کر جنگ کی سمت لے کے جا رہی ہے، یعنی کہ نوجوانوں کا فوکس اس بات سے ہٹانا کہ وہ تعلیم پر فوکس کریں، وہ پازیٹیوٹی پر فوکس کریں، وہ معاشرے کے پھلنے پھولنے پر فوکس کریں۔ اس سے ہٹ کر طلباء طالبات جو ہیں ان کا فوکس جنگ کی طرف، ہتھیاروں کی طرف دلایا جا رہا ہے۔ آپ خود سوچئے، کیا یہ وہی بھارت نہیں جو دنیا میں لارجسٹ ڈیموکریسی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے؟ اور کیا یہی جمہوری نظام ہے جہاں یونیورسٹیز علم کی بجائے جنگی ہتھیاروں کی فیکٹریاں بن جائیں؟ ان یونیورسٹیز کو سکون کی آماجگاہ ہونا چاہیے تھا، نہ کہ ہتھیار بنانے کی فیکٹریاں۔ سوال یہ ہے کہ ہم کب جاگیں گے اور پاکستان کو اس تیز رفتار ٹیکنالوجی ہتھیار سازی کے جواب میں اپنی دفاعی پالیسی کو کس رخ میں ڈالنا چاہیے؟ یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے۔ کیا ہم صرف رد عمل تک محدود رہیں گے یا جنگی جنون کے خلاف پالیسی، تعلیم اور ٹیکنالوجی کے میدان میں خود کفالت حاصل کریں گے؟ ذرا سوچئے گا۔ میں ہوں نادیہ نقوی اور آپ دیکھ رہے تھے ویژن پوائنٹ۔